السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بلوغ المرام کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ حدیث نمبر 78، وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے جاتے تھے تو میں اور میرے جیسا لڑکا پانی کا ایک لوٹا اور ایک نیزہ ساتھ لے کر جاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے اپنی صحیحین میں ذکر فرمایا۔ اس حدیث سے جو مسائل معلوم ہوتے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے اگر گھر کے باہر جاتے تو آپ دور نکل جاتے تاکہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھیں، تو لہذا چاہیے کہ اگر کوئی گھر کے باہر، یعنی گھر میں اگر ٹوائلٹ نہیں ہے، واش روم نہیں ہے اور باہر استنجا کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو لوگوں کی نگاہوں سے دور جا کر استنجا کریں۔ ایسا نہیں کہ وہ استنجا کر رہا ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جیسا کہ میں نے کہا گھر کے باہر کی بات ہے۔ اگر گھر میں دروازہ ہے اور الگ سے واش روم ہے، اس کا انتظام ہے بیت الخلاء کا، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ لوٹا لے کر جاتے تھے اور نیزہ لے کر جاتے تھے، نیزے کا مطلب یہ نہیں کہ لاٹھی اس میں جس میں لکڑی وغیرہ اور اس کا اوپر جو ہے مٹھ بنا ہوا ہے، ایسی کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے۔ اور یہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب آدمی گھر کے باہر نکلتا ہے۔ اس حدیث سے علماء نے یہ بھی استنباط کیا کہ استنجا کے لیے پانی کافی ہے۔ پانی اگر ہے اور پانی سے پاکی صفائی ہو رہی ہے پیشاب پخانے کی جگہ، تو یہ کافی ہے۔ اس سلسلے میں بعض علماء نے کہا کہ نہیں، استنجا کے لیے پتھر کا بھی استعمال چاہیے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، پتھر کا استعمال ضروری نہیں ہے۔ استنجا کے سلسلے میں علماء نے 3 حالتیں بتائیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پتھر، اس کے بعد پھر پانی کا استعمال، یہ ایک صورت بتائی گئی، کیونکہ پتھر سے کیا ہوتا ہے کہ گندگی دور ہو جاتی ہے، پھر اس کے اوپر پانی اگر استعمال کرتا ہے تو پورے طریقے سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ اس صورت میں جہاں پر پانی کی قلت ہے، پانی نہیں ہے اور پانی صحیح طریقے سے میسر نہیں ہے، ایسی جگہ پر یہ طریقہ افضل ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں پانی الحمدللہ موجود ہے اور پانی کے ذریعے صفائی ہو سکتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں، پانی کا استعمال یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پتھر کے بغیر صرف پانی کا استعمال، اور تیسرا یہ ہے کہ پانی نہیں ہے تو صرف پتھر کا استعمال، یہ بھی کافی ہے۔ پتھر کے استعمال سے بھی پاکی صفائی ہو جاتی ہے اگر صحیح طریقے سے اس کا اہتمام کر لے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک مسلمان استنجا کرنا چاہے تو باقاعدہ پانی اور پاکی صفائی کی جو چیزیں ہیں اس کو لے کر
ساتھ جانا چاہیے. پہلے سے معلوم کر لے کہ وہاں پانی ہے یا نہیں. بعض موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ آج کل پانی کی قلت کا بڑا زمانہ ہے، تو کبھی سمجھتا ہے کہ اندر پانی ہے، حالانکہ پانی نہیں ہوتا ہے. نلکے میں پانی آتا ہے، سمجھتا ہے کہ جو ہے پانی آئے گا، جب جاتا ہے دیکھتا ہے کہ پانی نہیں ہے. لہذا کبھی بھی تأکد کر لے، یقین کر لے کہ پانی ہے، تاکہ اس کے بعد پریشانی نہ ہو. اور یہاں پر پاکی صفائی کرتے ہوئے استنجا کی حالت میں یا پاخانہ وغیرہ جو ہے صاف کرتا ہے، تو ہاتھ میں گندگی لگنے کا امکان ہے اور ہوتا بھی ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ آدمی کیونکہ اس کے بعد پاک کر لیتا ہے، صاف کر لیتا ہے اپنے ہاتھ کو، اور پاک کرنے سے، اس طریقے سے پاک کرنے سے اس کے اعضاء پورے طریقے سے پاک ہوتے ہیں. تو آدمی کے ہاتھ میں اگر پیشاب لگ جائے یا پخانہ لگ جائے پاک صاف کرتے ہوئے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مکروہ نہیں ہے، کیونکہ آدمی صحیح طریقے سے پاکی صفائی اسی وقت کر سکتا ہے جب پاک صاف کرتے ہوئے ہاتھ میں تھوڑی سی گندگی لگے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کے بعد اس کو وہ پاک کر لے گا، اس کو کلین کر لے گا. اور اگر لوگ قریب میں ہوں تو پردے کا اہتمام کر لے، پردے کا اہتمام کر لے. اور اگر کوئی شخص خدمت کے لیے ہے، اگر گرچہ کہ وہ غلام نہیں ہے، آپ کا نوکر نہیں ہے، بلکہ آپ کی سہولت کے لیے پانی کا اہتمام کر رہا ہے، انتظام کر رہا ہے، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ عام طور پر جلسوں وغیرہ میں پروگرام ہوتے ہیں، بڑے بڑے کانفرنس ہوتے ہیں، تو وہاں جو ہے ٹیمپرری ٹوائلٹ وغیرہ لگایا جاتا ہے، تو وہاں پانی اٹھاتے ہوئے کوئی آدمی آپ کا ساتھ دے رہا ہے، جی ڈرم میں پانی ہے اور اس میں سے پانی اٹھا کر دے رہا ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. حدیث نمبر 79 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق علیہ. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ جب حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ نے کہا کہ پانی کا لوٹا لے لو، پانی کا لوٹا لے لو، یعنی پانی لے لو. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اتنی دور چلے گئے کہ آپ مجھ سے پوشیدہ ہو گئے، چھپ گئے. پھر اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت پوری کی. یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اور اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی گھر کے باہر استنجا کرنا چاہے تو اپنے آپ کو دور کر لے حتیٰ کہ لوگ اس کو دیکھنا نہ پائیں. شرمگاہ کو چھپانا لوگوں سے یہ واجب ہے، عام لوگوں سے جی شرمگاہ کو چھپانا یہ واجب ہے. میاں بیوی کے علاوہ کسی دوسرے کو شرمگاہ دکھا نہیں سکتے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ لوٹے میں پانی لے لو، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے کہ پاکی صفائی کے لیے پانی کافی ہے، پتھر کے استعمال کی ضرورت نہیں. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیادار انسان تھے، یعنی بہت ہی آپ کے اندر حیا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، باتوں میں، آپ کے کاموں میں بڑے شرمیلے، یعنی بے حیائی کے کام، کبھی بھی بے حیائی کی بات آپ اپنی زبان سے نکالتے بھی نہیں تھے. اور آپ کے اخلاق اتنے کامل تھے، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ آپ میں سارے مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، ہر چیز میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہونا ایک مسلمان کے لیے زندگی کے پورے تقاضوں میں، پورے حالات میں آپ پائیں گے. وحید الدین خان صاحب ایک ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ہمیشہ جو ہے ملی مسائل جب بھی آتے ہیں وہ
مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتے، غیروں کا ساتھ دیتے ہیں، صوفی ٹائپ کے ہیں، اور ان کے ایسے بعض جملے ہیں جسے توبہ کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک انہوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ تو ہیں لیکن اسوہ کاملہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ایک مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا، ایسی باتیں یہ کفر کی باتیں ہیں۔ کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمپلیٹ ماڈل نہیں کہتے، اچھے نمونہ ہے، گڈ ماڈل، ناٹ اے کمپلیٹ ماڈل، نعوذ باللہ من ذالک۔ کون کہہ سکتا ہے؟ نعوذ، ایک مسلمان کہہ سکتا ہے ایسی بات؟ اور ایسی کفریہ باتیں ان کی کتابوں میں اور بھی ہیں۔ بعض لوگ جو ہے ان کے ایسے معتقد ہیں کہ نعوذ باللہ ان کی جو بھی بات ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ گویا آسمان سے اتری ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں یورپ کا سفر کر رہا تھا، دیکھا کہ بورڈ لگا ہوا ہے، بورڈ میں لکھا ہے if you are on the wrong path your God permit you to U-turn۔ اگر آپ غلط راستے پر جا رہے ہیں تو آپ کا خدا آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ یو ٹرن کر کے آ جاؤ۔ اور یہ کہہ کر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر یو ٹرن کیا تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیبیہ میں جانا غلط تھا، یہی نہ ہوا؟ حدیبیہ کی جنگ میں جانا، جنگ تو نہیں ہوئی، صلح حدیبیہ اللہ تعالیٰ نے صلح، اس کے ذریعے بہت بڑا اللہ نے فرمایا کہ فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا، کھلی فتح ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے نہیں گئے تھے، خواب جب دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں تو آپ انبیاء کو جو خواب ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو ان صاحب کا یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر یو ٹرن کیا، نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ کہ آپ کا جانا ہی غلط تھا، غلط راستے پر تھے آپ۔ استغفر اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیے ایک نبی کے بارے میں ایک مومن ہرگز ایسی جرات نہیں کر سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بلکہ وہ تو یہ کہے گا فداہ ابی و امی، میرے ماں باپ، ہم سب کے ماں باپ ان پر قربان ہوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ بتاتا، اللہ تعالیٰ نے انکار نہیں کیا آپ پر، اللہ کے حکم سے آپ گئے تھے اور اللہ نے فتح مبین کہا۔ اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یو ٹرن کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہذا ان فکری کتابوں کو، ایسے لوگوں کی کتابوں کو نہیں پڑھنا چاہیے، یہ مبتدعہ ہیں، یہ اہل بدعت ہیں، یہ اہل بدعت ہیں۔ اور ایک مومن کو چاہیے ایسے لوگوں کی کتابوں سے دور رہے اور لوگوں کو دور رکھے، اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ آج کتنے نوجوان ان کی ایسی تحریروں سے متاثر ہو کر، ان کے قلم سے متاثر ہو کر اپنا ایمان کھو بیٹھے ہیں، اپنا ایمان کھو بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں اہل حق سے، بڑے علماء سے، جو علماء حق پر ہیں ان سے علم سیکھو، ایسی کتابوں کو مت پڑھو جس میں تمہارا دین، تمہارا ایمان جی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یقین ہونا چاہیے، جو عقیدت ہونی چاہیے، وہ ختم ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے علاوہ بہت ساری ان کی غلطیاں، ایک قیامت کے نشانیوں کی پوری تعبیل کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے، وہ مر گئے۔ سبحان اللہ، کیسے کیسے غلط عقیدے دیکھیے۔ اور
کہ قیامت کا الارم کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے، قیامت کا الارم۔ اس کتاب میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور مہدی کے بارے میں جس طریقے سے انہوں نے تصور پیش کیا ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ خود اپنے آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی وہ عیسیٰ ہوں، میں ہی وہی مہدی ہوں جن کا ذکر حدیثوں میں آیا ہے۔ اعوذ باللہ من ذلک۔ لہذا ایسے لوگوں کی تحریروں سے، تقریروں سے آدمی کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا بڑا جملہ کہے کہ آپ اسوہ کاملہ نہیں ہیں، استغفر اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامل انسان یہودیوں نے اعتراف کیا۔ 100 آدمی، جو بڑے دنیا کے بڑے 100 آدمی کے نام پر جس نے کتاب لکھی، اس نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، کہا کہ ان کے جیسا انسان جی اپنوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، جنگ میں، امن میں، گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، ایسا کامل انسان دنیا نے نہیں دیکھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک یہودی کہہ رہا ہے، اور یہ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ کیسا اسلام ہے مجھے نہیں معلوم ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لوگوں پر جی فوقیت نہ دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں ایسے الفاظ کہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی نہیں تو اور کیا ہے؟ ایسی باتوں کے ساتھ ایمان رہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو، اس کی وجہ سے تمہارے اعمال، نیک عمل برباد ہو جائیں گے، برباد ہو سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے جو خیالات ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے عمل کیا باقی رہ جائے گا؟ ذرا بتائیے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احترام، سے محبت، اس کی عزت اور اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھنا، یہ چیز ہمیں عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے طریقے پر جی ہمیں زندہ رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے۔ ہمیشہ آدمی کو دعا کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہے اللہ پلٹا دیتا ہے، ہم لوگ اس کے ضامن نہیں ہیں۔ کسی عالم نے کہا اگر حق میرے ہاتھ میں ہوتا، میرے ہاتھ میں، تب بھی میں اس حق کو اپنے دل میں نہیں ڈال سکتا، الا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اٹھا کر میرے دل میں ڈالے۔ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، سمجھ میں آتا ہے؟ تو یہ نعوذ باللہ ایسی بات چیزیں ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین اگر ہوتے آج، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے یہ تو دین سے نکلا ہوا آدمی ہے۔ جی نعوذ باللہ من ذالک۔ حدیث نمبر 80، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللاعنین الذي يتخلى في طريق الناس او ذلهم، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو۔ لعنت کرنے والی چیزیں ہیں یہ، ایک جو لوگوں کے راستے میں استنجا کرتا ہے اور نعوذ باللہ بیٹھ کر لوگوں کے راستے میں بیٹھ کر جی پاخانہ کرتا ہے۔ نمبر 2، یا ان کے سائے میں، سائے کی جگہ جہاں کہیں سایہ ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ پاخانہ کر رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے۔ اب لوگ دھوپ کے موقع پر کیا کرتے ہیں؟ سائے کی جگہ اگر تھوڑا سانس لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں لعنت بھیجنے والی چیزیں ہیں، لعنت کرنے والی چیزیں ہیں۔ تفصیل آئے گی۔ ابو داؤد کی روایت ہے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو۔
جہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، ایسی جگہ پر پاخانہ کرنا، بیچ راستے میں اور سائے میں۔ اور مسند احمد کی ایک روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، او نقع ماء، یعنی پانی جہاں ہوتا ہے اس جگہ پر جمع ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں روایتیں اس میں علماء نے کلام کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے پھل دار درخت کے نیچے یا ندی کے کنارے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، لیکن بہرحال ان حدیثوں میں کلام ہے، لیکن صحیح مسلم کی جو روایت ابو ہریرہ کی ہے، یعنی اس پر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جہاں بھی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں جی، اور سائے دار جگہ ہے، ایسی جگہوں میں پاخانہ کرنا اور نعوذ باللہ گندگی چھوڑنا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بیچ میں جاتے ہیں ساحل میں، صبح صبح سرے چلے جائیے، نعوذ باللہ لوگ جو ہے بیٹھ کر وہاں ایسے بے حیا بن کر اپنی حاجت پوری کرتے رہتے ہیں، جبکہ لوگ ساحل میں وہاں آتے ہیں جی اس کا منظر دیکھنے کے لیے یا غسل وغیرہ کرنے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لعنت کرنے والی چیزیں ہیں۔ لعنت کرنے والی چیزوں کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کرنے والی چیزوں کا مطلب یعنی لوگ جو ہے لعنت بھیجتے ہیں دیکھ کر، لعنت ہو ایسے آدمی پر جو یہاں بیٹھ کر جس نے جو ہے نعوذ باللہ اپنی حاجت پوری کی ہے، یہاں پخانہ کیا ہے، لوگ لعنت بھیجتے ہیں۔ اور لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اے اللہ یہ شخص تیری رحمت سے اس کو تو دور کر دے، رحمت سے دور ہو جائے۔ تو پیشاب اور پاخانہ ایسی جگہ پر جہاں پر لوگ آتے ہیں، جہاں بھی فائدے کی جگہ ہے، سایہ ہے، پھلدار درخت ہے، یا لوگوں کا گزر ہوتا ہے، تو ایسی ساری جگہوں میں، چاہے وہ باغ ہو یا میدان ہو جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہوں جی، لوگوں کی اسمبلی کی جگہ ہو، یہ ساری جگہوں میں۔ اور اسی طریقے سے یہ معلوم ہوتا ہے ان روایتوں سے کہ کھانے پانی کی چیزیں جو ہیں ان کی عزت ہونی چاہیے، یعنی پھلدار درخت کی جو بات آئی کہ اگر پھل اس جگہ گرے جہاں پر گندگی ہو تو پھر جو ہے کون اس کو اٹھانے کی خواہش کرے گا، لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ تو لہٰذا ایسی چیزوں سے کھانے کی اور پینے کی جو چیزیں ہیں اور جو جگہیں ہیں، ایسی جگہوں کی عزت ہونی چاہیے، پاک صاف رکھنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من آذى المسلمین فی طرقهم وجبت علیہ لعنتهم، کہ اگر کوئی مسلمانوں کو ان کے راستوں میں تکلیف دیتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت واجب ہو جاتی ہے، وہ رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، ان کی لعنت اس پر واجب ہوتی ہے، مطلب کہ اللہ قبول کرتا ہے۔ تو لہٰذا ایسی جگہوں سے انسان کو ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، مظلوم کی دعا سے بچو کیونکہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر جو لوگ اس اپنی ضرورت کے لیے جاتے ہیں، دور سے دیکھتے ہیں کہ سایہ ہے، چلو ادھر، وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ گندگیاں ہیں، اب کیا ہے ان کے دل سے بد دعا نکلتی ہے، تو گویا ان لوگوں کی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری شریعت ایک مکمل شریعت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمائے، اچھے احکام عطا فرمائے، اچھے عقیدے کی چیزیں ہمیں عطا فرمائیں۔ آپ ذرا دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اتنا خوبصورت بنایا کہ اس کی ہر چیز سبحان اللہ اپنی جگہ پر مناسب اعتدال کے ساتھ، بیچ کا راستہ، غلو نہیں، تقصیر نہیں۔ ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے،
بھائی بہن کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، رشتہ داروں کو کیسا ملانا چاہیے، کیسے بہترین تعلیمات، جوڑنے والی چیزیں، محبت پیدا کرنے والی چیزیں، معاشرہ کیسا رہنا چاہیے، سڑکیں کیسی رہنی چاہیے. سبحان اللہ، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے چیز لے کر بڑی سے بڑی چیز تک، یعنی استنجا کے آداب سے لے کر حکومت کے آداب اور طریقے تک اسلام جو ہے الحمدللہ ہمیں ہدایت دیتا ہے. واللہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. انسان جیسے جیسے اس کی تفصیلات میں جاتا ہے، دین کی تفصیلات، تفصیلی علم شرح صدر ہوتا ہے، اللہ کی باتوں پر یقین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس دین پر شکر ادا کرتا ہے. کہیں اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہ ہوتی تو ہم بھی کیا ہوتے؟ ہم بھی ایسے ہی ہوتے جیسے دوسرے لوگ ہیں جو ہدایت سے محروم ہیں، جن کے پاس نہ اخلاق ہے، نہ جن کے پاس بولنے کا سلیقہ ہے، نہ جن کے پاس جو شریعت ہے، ایسی شریعت جس میں نعوذ باللہ جس میں عقل انسان کو قبول نہیں کرتی. اس دین کی کیسی کیسی چیزوں کو لے کر دیکھ کر لوگ جو ہے مسلمان ہوئے. بعض لوگوں نے یہ دیکھ کر کہ جو میت کے ساتھ جس طریقے سے اسلام میں احترام اور جس خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میت کو چھپایا جاتا ہے زمین میں، وہ دیکھ کر بعض لوگ مسلمان ہو گئے، اس کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. اور ایک بادشاہ کی میت اور ایک عام انسان کی میت، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کو دیکھ کر کچھ لوگ مسلمان ہو گئے. اس دین کی کون سی ایسی چیز نہیں ہے جس کو دیکھ کر لوگ تعجب نہ کریں. سبحان اللہ، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بہت بڑی نعمت. ضرورت ہے اس بات کی کہ اس نعمت کو ہم دوسروں تک لے جا کر پہنچائیں، اچھے طریقے سے ان کو بتائیں تاکہ وہ لوگ بھی دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ شریعت شامل ہے. شامل کا مطلب کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے. دلوں کی تربیت، تزکیہ نفس، اخلاق اور آداب. ہمیں کسی چیز کو باہر سے لینے کی ضرورت نہیں. ہم امریکہ یورپ کی کنٹری کے محتاج نہیں ہیں، ان کی تہذیب کے، ان کے تمدن کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے. ان کی کسی سسٹم کی ضرورت نہیں ہے. یہ دین اتنا مکمل ہے کہ ہمیں ان کے پاس سے کچھ وہ لوگ ہم سے لیں گے اور لیے، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ ترقی کیے. جب ہم لوگوں نے اپنے دین کی اس خزانے کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف للچاتی نظر سے جب دیکھا کہ وہ کیا اچھا ہے نا ہمارے پاس، نعوذ باللہ بھائی آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ ان لوگوں کی چیزوں سے کئی لاکھوں درجے، کروڑوں درجے بہتر ہے الحمدللہ. ہر ٹاپک میں آپ جائیے شریعت کی طرف، دیکھیے شریعت کیا کہتی ہے. دنیا کا مسئلہ ہو، آخرت کا مسئلہ ہو، دین کا مسئلہ ہو، گھر کے مسائل ہوں، آئلی مسائل ہوں. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین مسجد تک ہے، تجارت نہیں، اپنی مرضی جو بھی چاہے وہ نہیں. تجارت میں شریعت نے ہمیں ہدایت دی ہے، کیا حلال کیا حرام کیا چیز، ساری چیزیں موجود ہیں. اپنی مرضی کا سوال نہیں پیدا ہوتا. مومن بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہر معاملے میں. اور اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف دینا، دوسروں کو تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے. کسی بھی انسان کو، جانور کو تکلیف دینا بھی جائز نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت صرف اس وجہ سے وہ دوزخ میں گئی کہ وہ بلی کو اس نے باندھ دیا، اس کا کھانا پانی نہیں دیا اور چھوڑ دیا نہیں، کم از کم چھوڑ دیتی تو جا کر وہ چارہ والا کھا لیتی، کچھ نہ کچھ کھا لیتی. تو اس طریقے سے جب تکلیف دی اس نے تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دوزخ میں ڈالا. حدیث نمبر 81 عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك. رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب دو آدمی بیٹھ کر پاخانہ کرتے ہیں ان دونوں کو چاہیے ایک دوسرے سے چھپ کر اپنی حاجت پوری کریں اور آپس میں بات نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتا ہے۔ اس کو امام احمد نے روایت کی، ابن السکر اور ابن خطان رحمہم اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، لیکن ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے کہا کہ حدیث ضعیف حدیث ہے۔ لیکن اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی قضاء حاجت کرتے ہوئے پردے میں رہنا چاہیے، پردے میں رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بیٹھ کر بازو بازو بیٹھ کر قضاء حاجت پوری کر رہا ہے اور جو ہے نعوذ باللہ ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھ رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے بات نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ دو ہوں یا زیادہ ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سب کے لیے حکم ہے۔ اور بچوں کو اسی کی تربیت دینی چاہیے۔ بچے بھی استنجا کرنے کے لیے جائیں تو دروازہ بند کر کے جائیں، کھلا رکھ کے نہ جائیں۔ جب ہوش میں آ جاتے ہیں الحمدللہ تب جو ہے ان کو اس کے آداب بتانے چاہیے، اور یہ نہیں کہ جو ہے دروازہ کھلا ہے اور بیٹھ کر جو ہے استنجا کر رہے ہیں، پخانہ کر رہے ہیں اور لوگ جو ہے دیکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ، غلط بات ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے۔ غصہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، صفت افعال میں سے، کہ اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے ناراض ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ حدیث میں آیا، قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پر جیسا ہے ویسے ہی ایمان لائیں، اس میں ہم غلط معنی نہ پیش کریں۔ کیونکہ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، غصے کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے، راضی ہونے کا مطلب اللہ تعالیٰ ان کو انعام دیتا ہے، ان کو اچھا بدلہ دیتا ہے، یہ معنی لیتے ہیں۔ نہیں، اچھا بدلہ لینے کے لیے الگ الفاظ ہیں، قرآن میں وہ بھی آئے ہیں۔ سزا دینے کے لیے الگ الفاظ ہیں، وہ بھی قرآن میں آئے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ غصہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے، وہ کیسے کرتا ہے ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا ہے اور بڑا دیکھنے والا ہے۔ اس کے سننے میں ہمارے سننے میں بہت فرق ہے۔ ہم ایک آدمی کی سن سکتے ہیں، دوسرے سے ہم سن نہیں سکتے۔ بیک وقت اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی، ساری دنیا والوں کی، ساری مخلوقات کی حاجتوں کو سنتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ لہذا اللہ کی صفتوں میں غلط تعویل کرنا، غلط مطلب نکالنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات میں غلط تعویل کی، انہوں نے غلطی کیا کی کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو انسانوں سے تشبیہ دی، کمپیئر کیا۔ پہلے انہوں نے کمپیئر کیا، انہوں نے سوچا اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے، اچھا غصہ کا مطلب یعنی دل میں ایک کیفیت جس کی وجہ سے انسان کے خون کا دوران جو ہے بڑھ جاتا ہے، یہ ہے نا۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیسا ہوگا، تو کیا ہم کیا بولیں گے؟ تو کہا کہ نہیں، غصہ کا مطلب غصہ نہیں ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کے غصے میں اور آپ کے غصے میں آسمان زمین کا فرق، دونوں کو کمپیئر مت کرو۔ تو سب سے بڑی غلطی ان کی کیا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کو مخلوق کے ساتھ کمپیئر کیا، سب سے بڑی غلطی یہاں سے جو ہے، غلطی کی وجہ سے صفتوں کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا، یہ سب سے بڑی بنیادی غلطی ہے۔ لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو بھی باتیں آئی ہیں ہم اس کو قبول کرتے ہیں، ہم اس کا غلط معنی نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کیسے ہے نہیں معلوم، اس کا علم ہر جگہ ہے اور ہر ایک کے بارے میں خبر رکھتا ہے۔ اب کیسا عرش ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ہے کہ دو آدمی ہیں تو تیسرا اللہ ہے، تین ہے تو چوتھا اللہ تعالیٰ ہے، تو کیا عرش خالی ہو گیا کیا؟
یہ سب غلط نہیں. اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، وہ ہمارے ساتھ بھی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. قرآن کی آیت ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہے، اور قرآن اور صحیح حدیث ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہے. دونوں میں کسی قسم کا تعارض ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. مسئلہ کہاں آتا ہے؟ ہماری غلط فہمی سے. ہم لوگ غلط سمجھتے ہیں، انسان غلطی کرتا ہے سمجھتے ہوئے. اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے. ایک ہر مومن پر یہ فرض ہے، اس پر ایمان لائے کہ اللہ کے کلام میں آپس میں ایک دوسرے میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں کسی قسم کی ٹکراؤ نہیں ہے، کسی بھی قسم کی ٹکراؤ نہیں ہے. سب پر حق ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ کلام، یہ دین اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف یہ لوگ پاتے. اللہ نے فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں، اللہ کی وحی میں ہرگز ٹکراؤ نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے. اور علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی. قرآن کی آیت اگر ایک دوسرے سے ٹکراتی نظر آتی ہے تو اس میں لکھا بتایا اس کا مطلب کیا ہے، اس میں دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اور تفصیل سے انہوں نے بتایا. حدیث میں انہوں نے کتابیں لکھی، بڑی بڑی کتابیں لکھی لوگوں کو بتانے کے لیے. اسی لیے اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. علماء سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہ ہو. آخری حدیث نمبر 82 عن ابی قتادة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء متفق علیہ واللفظ لمسلم. ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان کا ذکر پہلی مرتبہ آیا ہے. انشاءاللہ آئندہ درس میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤں گا. بڑے شہ سوار، بڑے پہلوان، اور میدان جنگ میں سے آگے رہنے والے. انشاءاللہ ان کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے آئندہ درس میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنی شرمگاہ کو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اس حال میں کہ وہ پیشاب کر رہا ہو. دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے. اور بیت الخلاء کے موقع پر، پاخانہ کرنے کے موقع پر اپنے دائیں ہاتھ سے صاف نہ کرے. ظاہر سی بات ہے یہ آدمی جس کے پاس دونوں ہاتھ ہیں اس کے بارے میں ہے. اگر کسی کے پاس بایاں ہاتھ نہیں ہے تو مجبور ہے، اس کی الگ کیفیت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات بتائی کہ برتن میں سانس نہ لے. برتن میں سانس یعنی کھاتے ہوئے پیتے ہوئے سانس لینا یہ نہیں کرنا چاہیے. 3 چیزیں بتائیں. دائیں ہاتھ سے پیشاب کرتے ہوئے دائیں ہاتھ کو جو ہے اپنی شرمگاہ میں نہ لگائے، اور اسی طریقے سے پاخانہ کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے نہ پوچھے، نہ صاف کرے، اور سانس لیتے کھاتے ہوئے پیتے ہوئے برتن میں سانس نہ لے کھانے پینے کی جگہ. اس حدیث کو امام بخاری و مسلم نے روایت کی. جس طریقے سے مردوں کے بارے میں حکم ہے، اس طریقے سے عورتوں کے بارے میں بھی ہے. عورتیں بھی اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے صاف نہیں کریں گی، اور اسی طریقے سے جو بھی ناپاک چیزیں ہیں ان کو دائیں ہاتھ سے پاک کرنے کے بجائے بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے. اللہ کہ انسان مجبور ہو گیا، اٹھانا پڑ رہا ہے دونوں ہاتھ سے، اسی وقت پاک ہو سکتا ہے. زمین میں گندگی بہت زیادہ ہے تو مجبور ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر آپ جہاں پر بائیں ہاتھ سے کام لے سکتے ہیں ایسے کاموں میں تو آپ کو بائیں ہاتھ ہی استعمال کرنا چاہیے. اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کاموں کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال کرتے تھے. کنگھی میں کرتے ہوئے آپ جو ہے دائیں سر کو پہلے کنگھی کرتے تھے. پاکی صفائی میں دائیں ہاتھ کا استعمال پہلے کرتے تھے اچھی چیزوں میں. اور پاکی صفائی کھانے پانے کی چیزوں میں بھی، کہ سانس لینے سے کیا ہوتا ہے، اس میں جو جراثیم جاتے ہیں پانی میں یا کھانے کی چیزیں میں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت کے لیے نقصان دہ ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں بتائی، لیکن حکمت بتائی کہ کیوں. اس وجہ سے کہ اس کو نقصان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں میں حکمت ہے، آپ کی ساری سنتوں میں حکمت ہے. آپ نے حکم بتا دیا
کہ نہ لے، لیکن آج سائنس بتاتی ہے کیوں نہ لے، کیوں جو ہے سانس برتن میں پانی پیتے ہوئے کھاتے ہوئے نہیں لینا چاہیے، یہ سائنس بتاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے احکام میں حکمت ہی حکمت ہے، ہر چیز میں حکمت ہے، حکمت سے کوئی چیز خالی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اب یہاں جو حکم آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ دائیں ہاتھ کو استعمال نہ کرے، یہ حکم علماء کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ یہ تحریمی حکم ہے یا تنزیہی حکم ہے، نہی تحریمی یا نہی تنزیہ۔ نہی تحریم، نہی کا مطلب روکنا، یعنی آپ نے روکا، آپ نے کہا کہ استعمال نہ کرو، دائیں ہاتھ سے مت پوچھو، دائیں ہاتھ سے استنجا مت کرو، تو آپ کا یہ حکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کرنا حرام ہے، یہ مطلب ہے، یا یہ کہ نہیں کرنا بہتر ہے؟ ظاہری مذہب کے کچھ علماء ہیں، امام داؤد ظاہری وغیرہ، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ حرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہٰذا اس کا استعمال کرنا یہ حرام ہے۔ حرام کا مطلب کیا ہوا؟ کہ استعمال کرنے والا ہاتھ کا گنہگار ہوا، حرام کام کا ارتکاب کرنے والا گنہگار ہوا۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں نہیں، یہاں نہ یہ تنزیہی ہے، یہ حکم جو ہے تحریمی نہیں ہے، حرام کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ حکم دیا کہ نہیں کرنا چاہیے، اچھی بات نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی کر لیتا ہے تو گنہگار نہیں ہے۔ اور یہی زیادہ صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم جو ہے یہ حرام کے معنی میں نہیں ہے بلکہ کراہت کے معنی میں ہے، مکروہ کا مطلب یعنی اچھی بات نہیں ہے، کرے تو گناہ نہیں ہے، نہ کرے تو ثواب ہے۔ نبی کریم جیسے مستحب، کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ نہیں، اس کے بالکل مقابلے میں، مستحب کے مقابلے میں مکروہ، کریہ یکرہ سے مکروہ ہے، کریہ کا مطلب ناپسندیدہ کرنا، تو مکروہ کا مطلب یعنی یہ کہ یہ کام جو ہے اچھا کام نہیں ہے، ناپسندیدہ کام ہے، ضرورت کے موقع پر انسان مجبور ہے تو استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور عام حالات میں بہتر یہی ہے کہ ہمیشہ جو ہے بائیں ہاتھ کو ایسی چیزوں میں استعمال کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح عطا فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے، آمین ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔